بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ المؤمن آیت نمبر 51. انا بے شک ہم لننصر البتہ ہم مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور نہ کہ صرف رسولوں کی مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا اور ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آئے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے یعنی ہم ہیں، تو ان کی بھی مدد کرتے ہیں فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، و یوم اور جس دن یقوم الاشہاد کھڑے ہوں گے گواہ، یعنی قیامت کا دن یہاں پر ہے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو جو ہے انجسٹس ہوگا، لوگ اپوز کریں گے، لوگ حق کی مخالفت کریں گے، لیکن فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو دنیا کی زندگی میں ایمان لے کر ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آتے ہیں ان کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے دن یعنی قیامت کے دن بھی کرتے ہیں. یہاں پر گواہ جہاں پر کھڑے ہوں گے، یقوم الاشہاد و یوم یقوم الاشہاد، قیامت کو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر کئی گواہ کھڑے ہوں گے، انسان کے خلاف انسان کے فیور دونوں میں. جیسے کرامن کاتبین جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے، رسول خود جو ہے کیا کریں گے، اپنی امت کے خلاف یا امت کے فیور میں جو ہے گواہی دیں گے. پھر انسان کا جسم جو ہے وہ خود بھی، جیسے ہم پہلے بھی دیکھے، انسان کے ہاتھ پاؤں وہ خود بولیں گے. تو لوگوں کے سامنے اپنے گواہوں کو جو ہے بیان کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہاں پر ہوگا، یعنی ایوری تھنگ، ہر چیز جو ہے وہاں پر کیا ہوگا، گواہ یعنی وٹنسز جو ہے پیش کیے جائیں گے، چاہے وہ فرشتوں کی شکل میں ہو، رسولوں کی شکل میں ہو، خود اعضا ہو، خود لوگ ہو، جو بھی ہو، وہاں پہ ساری گواہی جو ہے پریزنٹ کر دی جائے گی کہ کیا کیا جو ہے انسان نے دنیا میں کیا. یوم لا ینفع الظالمین، جس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو، یعنی اب جو ظلم کریں گے اللہ پر، لوگوں پر، یہ ساری لوگوں کے لیے کوئی نفع نہیں دے گی. معذرتہم، ان کی معذرتیں، یعنی ان کی جو ایکسکیوزز ہے، معافی مانگنا ہے، بہانے بنانا ہے، کوئی ریزنز دینا ہے، وہ نہیں مدد دے گی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے اللعنۃ، لعنت ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے سوء الدار، بدترین گھر ہے، یعنی ایسا گھر جو مطلب جہاں پہ تکلیف ہے، مصیبت ہے، مصیبت ہوگی. کون سا گھر ہے؟ جہنم کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچا لے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الہدا، ہدایت. کیا دی؟ ہدایت دی، اور بیسیکلی تورات دی. وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب کا. ہدن، ہدایت، و ذکر، اور نصیحت، یعنی ہدایت اور نصیحت لی اولی الالباب، عقل والوں کے لیے. یعنی اب ان کا حشر کیا ہوا، غرق ہونے کے بعد ساری چیزیں کیا ہوئی، پھر کوہ طور، یعنی ایکچولی یہاں پہ کیا ہے، ہدن و ذکر لی اولی الالباب، ہدایت اور نصیحت عقل والوں کے لیے. تو عقل والے کیسا ہے؟ جیسا کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد جو ہے کوہ طور کے اوپر تورات عطا کی، تو یہاں پر وہ کتاب جو ہے تورات جو ہے، اگر عقل رکھتے ہو، دیکھو فرعون کا کیا حال ہوا، آل فرعون کا کیا حال ہوا، اس کے بعد جو ہے تم کو تورات دی، تو پھر تم کیا کرو، اس کے اوپر
کیا کرنا چاہیے اب ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے. فصبر پر صبر کیجیے. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر کیجیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اگزامپل پہلے دیا گیا. اتنا فرعون کے غرق ہونے کے بعد ان کو جب تورات دی گئی پھر بھی اس کو ریجیکٹ کیا، پھر بھی مخالفت کی، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو ستایا. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا اگزامپل دینے کے بعد تسلی دی جا رہی ہے، فصبر ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچ ہے. کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ بھی سچ ہے، انبیاء اکرام کو مدد کا وعدہ بھی سچ ہے، جزا اور سزا کا وعدہ بھی سچ ہے. فاستغفر، اور بخشش مانگیے، لذنبک، اپنے گناہ کے لیے. یہاں پر اپنے گناہ کے لیے بخشش مانگیے. تو یہاں پر واستغفر میں گناہ جو کیے اس کی معافی بھی ہے اور گناہوں سے بچانا بھی ہے. تو یہاں پر گناہوں سے بچانے کے معنی زیادہ فٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہی واز یعنی اللہ کے رسول ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن ان سے بہت ہی ایک ہائی لیول کے اعلیٰ درجہ کے جو ہے کام لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. تو جب دل یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ تھے تو وہ انسان نا، تو کہیں نہ کہیں ہلکا سا ڈیویشن، جیسے ان سے ایک، کیونکہ وہ ایک رسول ہے، ایک اعلیٰ درجے کا ایکسپیکٹیشن ان سے ہے، تو کہیں کہیں جو ہے دل کمپلیٹلی متوجہ ہونے سے ذکر میں تھوڑا سلپ آف ہو جائے، یاد میں کچھ کمی ہو جائے، تو وہ ہوگا. کیونکہ انبیاء اکرام تو جو ہے گناہ نہیں کرتے. اور پھر اس کے معنی یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچا لینا، اس کے معنی یہ بھی آئے گا. وہ سبح، اور تسبیح کیجیے. ایک تو زبان سے تسبیح کیجیے اور اللہ کے کاموں میں بزی رہیے. بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. بالعشی، شام کے وقت. والابکار، اور صبح کے وقت. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، یعنی قرآن کے بارے میں جو جھگڑتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، بغیر اتھارٹی کے، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے جو قرآن کے بارے میں لڑتے ہیں. اتاہم، آئی ان کے پاس، ان فی صدورہم، نہیں ان کے سینوں میں، الا کبر، مگر تکبر، یعنی وہ تکبر کی وجہ سے قرآن کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں. ما ہم بالغی ہی، نہیں وہ پہنچنے والے اس کو، یعنی کبر کو. وہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے. حالانکہ آئی ان کے پاس، یعنی وہ یہاں پہ آئی ان کے پاس، نہیں ان کے سینوں میں، مگر تکبر، اور نہیں وہ پہنچنے والے اس کو، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے، تکبر کی وجہ سے قرآن کی بات میں بحث کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. اور نہیں وہ پہنچنے والے اس کو، یعنی وہ مطلب کبر کے وہ لائق نہیں ہیں. دے ڈونٹ ڈیزرو دیٹ پرائڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں. اور اپوزیشن جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، فیمس ہوتے ہیں، تو پاپولرلی نون بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ لوگ اس وقت بھی، اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ قرآن کے خلاف باتیں کر کے، بحثیں کر کے، اور وہ بحثوں میں کیونکہ ان کو وہ لینگویج، وہ ساری چیزیں آتی ہے، تو وہ بحثیں کر کے دے یوز ٹو فیل پرائڈ ان دیٹ، کہ دیکھو ہم کتنا بحث کر لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دیکھو ہم کس چیز کو اپوز کر لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ اس پرائڈ کے لائق نہیں ہے. دے ڈونٹ ڈیزرو دیٹ. فاستعذ باللہ، پس پناہ طلب کیجئے اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے. کیسے کام وہ کرتے ہیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. تو اب یہاں پر اہل مکہ کے لیے بھی ہے، ہر ٹائم کے لیے بھی ہے، لیکن خاص طور سے اہل مکہ کے لیے. اہل مکہ وداؤٹ ریزن، وداؤٹ دلیل جو ہے بحث کرتے تھے، کیونکہ ایک تو تکبر تھا، اور بحثیں کر کے بھی تکبر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غالب آنے کی ان کی ہمیشہ جو ہے خواہش تھی. جیسے فرعون بھی الٹی پلٹی بحث کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایسے ٹائم پر جھگڑے میں، بحث میں انوالو مت ہوئیے. بس کیا کریے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے. اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیجیے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے. جسٹ اگنور دیم، ڈونٹ انوالو ان دیٹ. تو یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق یہ ہے کہ قرآن کے خلاف، دین کے خلاف لوگ بحثیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. سو ڈونٹ گیٹ انوالوڈ ان اٹ، جسٹ اگنور اٹ، فوکس آن یور ورک. اللہ سننے والا ہے،
جاننے والا ہے. بس خود جو ہے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کہ اللہ ہم کو نہ بھٹکائے. خلق السماواتی، البتہ پیدائش آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، اکبر زیادہ بڑی ہے. یعنی وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن لک ایٹ دا کریشن آف دنیا اینڈ آسمان، لک ایٹ دا کریشن آف زمین اینڈ آسمان، کیا وہ بڑی ہے یا جو انسان تکبر کرتا ہے وہ بڑا ہے؟ من خلق الناس، انسان کی پیدائش سے. یعنی انسانوں کی پیدائش جو ہے وہ بھی یعنی بہت چھوٹی سی چیز ہے. انسان کتنا ہے، ٹائنی مائنی سا چیز. اف وی کمپیئر اٹ ود دا یونیورس، تو اتنی ٹائنی مائنی سی چیز جو ہے اپنے آپ کے اوپر اتنا تکبر کرتا ہے. آسمان اور زمین کی کریشنز دیکھو، پھر اس کو بنانے والا کریٹر دیکھو. ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. یعنی آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے غالب ہوں گے. دیکھو کیسا ہے. رات کو دیکھو، چھوٹے 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 سٹارز نظر آتے ہیں، جس کو ہم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹارز کہتے ہیں. لیکن یہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹارز نہیں ہیں. یہ بہت بڑی یونیورس ہے، بہت بڑی اللہ کی کریشنز ہیں. دیکھو اس کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے گریٹ ہوں گے، یہ ساری چیزوں کو کریٹ اینڈ مینیج کر رہے ہیں. دیکھو لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. وما یستوی الاعمی، اور نہیں برابر ہو سکتے اندھے. یعنی غور و فکر کرو، اندھے کا مطلب یہ ساری چیزیں دیکھ کر نہیں سمجھنے والے کو اندھا کہا گیا ہے. والبصیر، اور دیکھنے والا، یعنی ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے والے کو بصیر کہا گیا ہے. والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، وللموسی، اور نہ بدکار یا برے کام کرنے والے. یعنی جیسا اندھا جو ہے ادھر ادھر، اندھا کیا ہوتا ہے؟ جب دکھتا نہیں ہے ادھر ادھر ٹکراتا ہے اور ادھر ادھر گر جاتا ہے. تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ویسے ہی ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، اور ایمان نہیں لا کے برے کام کرنے والے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. قلیلا ما تتذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو، بہت کم تم بات سمجھتے ہو. جب عمل ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے تو اینڈ بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے. سامنے پانی ہے اور پیاسا ہے. پانی پینے والا اور پیاسا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. ایک اچھا پین ہے، یوز کرنے والا اور نہیں یوز کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. سامنے کائنات ہے، دیکھ کر اللہ کو پہچاننے والا اور نہیں پہچاننے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے. سملرلی سامنے قرآن ہے، پڑھ کر عمل کرنے والا اور پڑھنے کے بعد عمل نہیں کرنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ان الساعۃ، بے شک قیامت کی گھڑی. تو قیامت کی جو گھڑی ہے، قیامت کا جو مومنٹ ہے، لآتیۃ، البتہ آنے والا ہے، لا ریب فیہا، نہیں شک اس میں، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے. یعنی اتنی یقینی بات ہے کہ قیامت آنے والی ہے. ایون دا سائنٹسٹ who don't believe on اللہ سبحانہ تعالیٰ، they say کہ the world and the universe is one day going to collapse. لیکن پھر بھی لوگ ایمان نہیں رکھتے. اگر ایمان نہیں رکھتے تو دعا کرو، اگر سمجھ نہیں آتا تو دعا کرو. وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، ادعونی، پکارو مجھ کو، استجب، میں جواب دوں گا. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پکارو مجھ کو، میں جواب دوں گا. کیونکہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، تو میں جواب دوں گا، لکم، تمہارے لیے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات ہے، قرآن کی بات ہے، کیا تم پکارو تو مجھے، میں جواب دوں گا. اور یہاں پر دعا کیا ہے؟ دعا افضل العبادہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ افضل العبادت الدعاء. ابن ماجہ کی روایت ہے نعمان بن بشیر سے، ان الدعاء هو العبادہ. تو دعا دراصل کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وقال، اور کہا تمہارے رب نے، ربکم ادعونی استجب لکم، پکارو مجھ کو، میں جواب دوں گا. اب یہاں پہ دعا قبول کروں گا نہیں ہے، جواب دوں گا ہے. جواب دوں گا یعنی یور دعا ول ناٹ گو، ایسے ہی نہیں جائے گی. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ریسپونڈ کریں گے، کسی نہ کسی طرح کریں گے. یا تو دعا قبول ہوگی، یا تو دعا کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی، یا پھر تم جو دعا کیے تھے اس سے تمہیں بہتر چیز ملے گی. ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے. دعا نہ مانگنا وہ بھی تکبر ہے. عن عبادتی، میری عبادت سے. یعنی تکبر جو کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سے پلٹ جاتے ہیں. تو ان کا انجام کیا ہے؟
سیدخلون ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں داخرین ذلیل و خوار ہو کر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے تم اپنے آپ کو بڑا مطلب وہ ایک حقیر چیز اور خود کو بڑا سمجھتے تھے نا، تو پھر وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ذلیل کر کے تم کو داخل کریں گے. تو یہاں پر دعا مانگنا بھی عبادت ہے، کیونکہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کب مانگتا ہے؟ جو خود کو حقیر، خود کو چھوٹا سمجھتا ہے. تو یہاں پر دعا مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دعا ہر کسی کو مانگنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کرتے ہیں. شیطان کی بھی دعا قبول کیے. شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی، قبول کیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں میں دعا کی کیا ضرورت ہے، میں یہ کر لوں گی، یہ تکبر ہے. کہ دعا کی کیا ضرورت ہے، میں محنت کر لوں گی، یہ تکبر ہے. آپ جتنا بھی کر لو، وی آر ڈیپینڈنٹ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو نہیں مانگتا. بعض وقت دعا قبول نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے جو ہے خیر سے کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے انویٹیشنز شر کے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ چھوٹی چیز ہم کو نہیں دے کر بڑے بڑے چیزوں سے ہم کو بچا لیتا ہے. بعض وقت دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، بعض وقت اس سے بہتر چیز ملتی ہے، بعض وقت آخرت میں اجر ملتا ہے. دعا سے تکلیف بھی ٹلتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے دعا ہر حال میں فائدہ دے گی، اگر قبول ہوگی تو بھی فائدہ دے گی، اگر قبول نہیں ہوگی تو بھی فائدہ دے گی. تو دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. اور دعا کے بارے میں ایک حدیث ہے مستدرک حاکم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے. دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط اور آداب بھی ہے. سب سے پہلے دعا جو ہے حرام خور کی قبول نہیں ہوتی. یعنی اگر ہم حرام مال کھاتے ہیں، ہمارے کھانے پینے میں حرام ہے، تو دعا قبول نہیں ہوتی. اور دعا جو ہے کیسا ہے، ہم جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ چیز ہی ہم کو ملے گی. جیسا اگر کوئی میرا 6-7 سال کا بچہ ہے، اگر وہ مرسڈیز مانگے تو میں کیا اس کو دوں گی؟ نہیں دوں گی. میں اس کو اس کے حساب کی بیٹری والی چھوٹی سی کار جو وہ کرتا ہے وہ دوں گی. آئی ول ناٹ لیٹ ہم ڈرائیو آن دا روڈ. تو سملرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز کب دینا ہے. اگر مجھے پالیٹکس کا علم نہیں ہے اور میں چاہوں کہ میں پریزیڈنٹ آف انڈیا بن جاؤں، اگر میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، میں چاہوں کہ بادشاہ بن جاؤں، نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہم کو وہ کرنا ہے. اور ایسی دعا کبھی بھی نہیں مانگنا ہے جو غلطی والی دعا ہے، جیسے قطع تعلق کی دعا ہے، رشتے کٹنے کی دعا ہے، یا گناہوں کی دعا ہے. اور دعا کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت ہوتا ہے، تو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کا وقت ہوتا ہے. امیڈیٹلی دعا قبول ہو یہ ضروری نہیں ہے. دیٹ از واٹ از ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کے اوپر توکل کرنا. ارے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اینکشیس ہو جانا، بے چین ہو جانا. اور انسان یوزولی اینکشیس اور بے چین جب ہو جاتا ہے when he is attached to some result اور when he is attached to something. جیسے اب میں دعا کر رہی ہوں کہ فلاں انسان سے شادی ہو جائے، وہ دعا میری قبول نہیں ہوتی تو انسان اینکشیس ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھنا چاہیے، اور رزلٹ یا ایک کوئی چیز یا کوئی شخص یا کوئی فلاں اس کے اوپر اٹیچ نہیں ہونا چاہیے. دعا کرنے کے بعد اللہ کے اوپر توکل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ دے گا، اور یہ نہیں دے گا تو اس سے کوئی اور بہتر چیز مجھے دے گا. تو اگر میری شادی فلاں انسان سے نہیں ہو رہی ہے تو اللہ یا تو میری شادی اس سے کر دے گا یا تو کسی اور بہتر انسان سے کرے گا. سملرلی اگر مجھے فلاں وہ گھر چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یا تو وہ گھر آپ کو دلائے گا یا اس سے بہتر کوئی اور چیز آپ کو دلائے گا. تو جب اینکشیس انسان جب ہوتا ہے، جب کسی چیز سے اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے، وہاں سے ڈیٹیچ کر کے اپنے آپ کو اللہ سے اٹیچ کرنا ہے. اور جب دعا کرتے ہیں پوری خلوص نیت سے کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اخلاص سے کرنا ہے، اینڈ ٹرسٹ سے کرنا ہے، اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ will do something best for me. اور طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف کرنا ہے، پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرنا ہے، پھر درود کرنا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ
ہمیں دعا کرنا ہے. اگر دعا پھر بھی قبول نہیں ہوتی تو پھر یقین رکھنا ہے کہ کوئی مصیبت چلے گی، آخرت میں بدلہ ملے گا، اجر ملے گا، یا کچھ نہ کچھ مجھے ملے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پر وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کا جواب دیتے ہیں. جواب دیتے ہیں نا، رسپونڈ کرتے ہیں وتھ سم تھنگ، خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. اور دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کرنا ہے، اور دعا کرنے میں کبھی بھی تھکنا نہیں ہے، کنٹینیوسلی کرنا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کرنے سے نہ تھکو، اس لیے کہ جو آدمی دعا کرتے رہتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا ہے. اور دعا کے ایکسیپٹنس کے کچھ ٹائمز ہوتے ہیں. اینڈ آف جو ہے فرض پریئر، اقامت اور اذان کے بیچ، تہجد کے وقت، سجدے میں، جب بارش ہوتی ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی میں، میدان جنگ میں، سحری کے وقت، روزہ کھولتے وقت، لیلۃ القدر کے دن، زمزم پیتے وقت، یوم العرفہ کے دن اور عرفہ کے میدان میں، قرآن کی تلاوت کے بعد، یہ سب وقت جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے دعاؤں کے وقت خیال رکھنا چاہیے. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو. تو رات کو کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بنایا نا. لتسکنوا، تاکہ تم سکون پاؤ. تو دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ رات نہیں بناتے، صرف دن ہی دن ہوتا، تو وہ پیسفل نائٹ ہم ایکسپیرینس کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو دیکھو تم سکون پاؤ رات میں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بنایا. فی ہی، اس میں، یعنی لتسکنوا فی ہی، تاکہ تم سکون پاؤ اس میں، رات میں. والنہار، اور دن. سکون میں موومنٹ نہیں ہوتا، حرکت نہیں ہوتی، کام نہیں ہوتا، تو پھر اس کے بعد دن بھی بنایا. مبصرہ، روشن. اور پھر حالات بھی دن اور رات کی طرح ہوتے ہیں، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی روشن دن ہوتے ہیں. تکلیف آتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے راحت بھی آئے گی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، البتہ فضل والا ہے، علی الناسی، لوگوں پر، ولیکن، لیکن، اکثر الناسی، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے. یعنی رات کے اندھیرے کے پیچھے بھی مقصد ہے، دن کی روشنی میں بھی مقصد ہے. رات میں سکون پاؤ، دن میں جو ہے دوڑ دھوپ کرو اور اس کا فائدہ اٹھاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے، اگر دن اور رات بھی دیکھ لیں. کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ کیوں ہمیشہ کمپلیننگ موڈ میں ہوتے ہو؟ کیوں شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک نہیں جاتے؟ ذالکم، یہ ہے، اللہ تعالیٰ، ربکم، رب تمہارا، یہ تمہارا رب ہے، کوئی اور تمہارا رب نہیں ہے. کوئی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، کسی اور کے سامنے تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا. ہی از دا اونلی ون کریٹر. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی. فَإِنَّا، تو کہاں سے، تؤفکون، تم بہکائے جاتے ہو، اللہ سے منہ پھیر کر کہیں اور کہاں جاتے ہو. یہاں پہ تؤفکون اس سے آتا ہے حمزہ فا کاف، افق یعنی کسی چیز کو اپنے رخ سے پھیرنا، یعنی منہ موڑ لینا. تو تم کہیں اور کہاں جاتے ہو، کسی کے پاس مت جاؤ، اللہ سے مت پھرو. کذالک یؤفکو، اسی طرح پھیرے گئے ہے یا پھیرے جاتے ہیں، الذین، وہ لوگ، کانو جو ہے، بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا انکار کرتے. جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی احکامات کا، ان کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے، شیطان کا وار ہوتا ہے، اور وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پھیرے جاتے ہیں. بیکاز آف دیر ضد، بیکاز آف دیر تکبر. اور یہاں پہ یجحدون میں جہد یعنی انٹینشنلی، جان بوجھ کر انکار کرنے کے معنی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ، الذی، وہ ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین. اور زمین کو کیسے بنایا؟ قرار رہنے کی جگہ. وی نو روٹیشن اینڈ ریولیوشن آفٹر سو مینی موومنٹس، اور اتنے فاسٹ ہونے کے باوجود کتنا آرام سے ہم رہ رہے ہیں. والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وصورکم، اور صورت بنائی تمہاری، فاحسن، تو اچھی بنائی، صورکم، صورتیں تمہاری. جانوروں کی طرف دیکھو کیسے ہے، بندر کو دیکھو، کتوں کو دیکھو، ہر طرح کے جانور کو دیکھو،
کتنا پرفیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، ظاہری طور سے بھی، فزیکل بھی، باڈی بھی، مینٹل ایبلٹیز بھی، ایموشنز بھی، سب چیز پرفیکٹ اینڈ وتھ ورائٹی. ہر انسان ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. جیسے ایک اور آیت آتی ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پرفیکٹ ساخت پہ بنایا. بہترین فارم آف لیونگ بینگز ہم ہیں، سب سے اچھے فارم. سانپ کو دیکھو، بندر کو دیکھو، سانپ ہم سے اچھا ہے نہیں ہے، بندر ہم سے اچھا ہے نہیں ہے، شیر اتنا اسٹرانگ ہونے کے باوجود ہم سے اچھا ہے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بہترین چیز عقل دی ہے ہم کو. اللہ کتنی بہتر تم کو بنایا، کتنا بیسٹ تم کو بنایا. پھر ورزقکم من الطیبات، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے، بہترین کھانوں میں سے دیا. کک کرنے کی صلاحیت دی، فوڈ کو انہانس کرنے کی صلاحیت دی. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تعالیٰ رب تمہارا، پہچانو اس کو. فتبارک اللہ، بس بابرکت ہے اللہ تعالیٰ. بابرکت یعنی اچھی چیزوں میں بڑھوتری دینے والا ہے. رب العالمین، جو رب ہے تمام جہاں والوں کا. هو الحی، وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی. تم جس کو پکارتے ہو، جس سے مدد مانگتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، وہ مردہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ ہے. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی. فدعوہ، پس پکارو اس کو. پکارو اس کو یعنی دعا کرو اس سے، کیونکہ وہ عبادت ہے. مخلصینہ، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے، ہر غیر اللہ سے کٹتے ہوئے. دین میں کسی اور کا کہنا مت مانو، کسی اور چیز کو مت ملاؤ. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. رب العالمین ہے، وہ صرف تمہارا رب نہیں، تمام عالمین کا. عالمین یعنی فرشتوں کے عالم کا بھی رب وہی ہے، پرندوں کے عالم کا بھی رب وہی ہے، کیڑے مکوڑوں کے عالم یعنی ورلڈ کا رب وہی ہے. پلانٹس، برڈز، مائکرو آرگینزمس اینڈ جو ورلڈز کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، سب کا رب وہی ہے. قل انی، کہہ دیجئے بے شک نہیتو، میں روکا گیا ہوں، میں منع کیا گیا ہوں. کس چیز سے؟ ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی، تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، جن غیر اللہ کو، جن بتوں کو تم پکارتے ہو، میں اس سے روکا گیا ہوں. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. من دون اللہ، اللہ کے سوائے. لما، جبکہ، جاءنی البینات، آ گئی ہے میرے پاس کھلی نشانیاں، میرے پاس قرآن آ چکی ہے، میرے پاس جبرائیل آ چکے ہیں. پھر میں کیسے غیر اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں؟ من ربی، میری رب کی طرف سے. اور یہ قرآن، یہ جبرائیل، یہ نشانیاں کہاں سے آئی ہیں؟ میرے رب کی طرف سے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم، کہ میں اسلام لاؤں، میں اپنے آپ کو سپرد کر دوں، سبمٹ کر دوں، سرنڈر کر دوں، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے. کیونکہ جس کو ہم دعا کرتے ہیں اس کے آگے ہمیں جھک جانا ہے. هو الذی، وہ ذات ہے. کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے. تراب ٹاپ سائل ہے، جہاں سے درخت جو ہے روٹس وہ ہوتے ہیں. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، کیونکہ وہ مٹی کی ٹاپ سائل سے جھاڑ پودے درخت اگتے ہیں نا، تو پھر اس سے ہم نرشمنٹ لے کے وہ ہوتے ہیں. پھر نطفے سے، سپرم سے، اووم سے، دونوں کے جو ہے فرٹیلائزیشن سے زائگوٹ ہوتا ہے. ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، بلاسٹولا. ثم یخرجکم، پھر نکالتا ہے تم کو، طفلا، بچے کی شکل میں. یعنی ایک پانی سے بچے کا شکل، کین یو امیجن؟ طفلا، یہ اس کا مطلب نرم اور نازک ہوتا ہے. بچہ جب تک بچہ رہتا ہے، جب تک اس کا جسم کیسے نرم اور نازک رہتا ہے. تم کیسے ایک نطفے سے، ایک سپرم سے، ایک بچے کی شکل میں. ثم، پھر، لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو. یعنی ایک وقت ٹوائلٹ بھی اپنا کلین نہیں کر سکتے تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، نرم تھے. وہاں سے تاکہ تم پہنچو اشدکم، اپنی جوانی کو، یعنی بھرپور جوانی کو. ثم، پھر، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ شیوخا، بوڑھے. کب تک جوان رہو گے؟ کب تک یہ اسٹرینتھ رہے گی؟ پھر تم بوڑھے ہو جاؤ گے.
شیوخ شیخ سے ہے. شیخ 50 to 80 ایئرس کا انسان ہوتا ہے. شیخ جو ہم کہتے ہیں اکثر علماء کو یا نالجبل پرسن کو ادب اور احترام سے بھی کہتے ہیں. وَمِنکم اور تم میں سے من یتوفا جو فوت کیا جاتا ہے من قبل اس سے پہلے یعنی بڑھاپے سے پہلے ہی کوئی مر جاتا ہے. لِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچے اجلا مسمى ایک مقرر وقت کو. وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو یعنی تم سمجھو غور فکر کرو. کیسے پانی سے بچے ہوئے پھر جوانی تک پہنچے پھر بڑھاپے تک پہنچے پھر موت آ گئی اور کوئی بڑھاپے تک پہنچتا بھی نہیں ہے اس سے پہلے موت آ جاتی ہے. پھر قبر تمہاری آخری ریسٹ کی جگہ نہیں ہے کیونکہ جنت اصل آرام گاہ ہے. سمجھو ان سب چیزوں میں دیکھو تمہارا کوئی اس کے اندر مداخلت ہے, تمہارا اس کے اندر کوئی کام ہے, تمہارا اس میں کوئی انٹرفیئرنس ہے. نہ نطفے میں, نہ نطفے سے بچہ بننے میں, نہ اس سے علقہ بننے میں, نہ اوپر اس کے بعد بچہ بن کے پیدا ہونے میں, نہ پھر اس کے بعد جوان ہونے میں, پھر بوڑھا ہونے میں, پھر مر جانے میں. تمہاری کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. پھر تکبر کیوں؟ کرنے والا کون ہے اس کے سامنے جھک جاؤ نا. والذی وہ ذات ہے کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے کنٹرول ہے؟ نہیں ہے. آئی سی یو میں دیکھیے کتنے ڈیتھس ہوتے ہیں, کچھ ہے نہیں ہے. بڑے بڑے ٹاورز میں جا کر چھپ جاؤ, تم اپنے آپ کو کہیں بھی سیف کر لو, کیا تم موت سے بچ سکتے ہو؟ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ موت دیتا ہے. آئی سی یو میں جا کر دیکھیے جو مرنے والا انسان ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے کیا کیا سپورٹ نہیں دیا جاتا. آفٹر ایوری سپورٹ آلسو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب موت دینا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں بچا سکتا. فَإِذَا قَضَى پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرا کسی کام کا, فَإِنَّمَا تو بے شک یقولو وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جاؤ, فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کہتے کن تو وہ ہو جاتا ہے. الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں الی الذین ان لوگوں کی طرف یجادلون جو جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں؟ کیونکہ عقل سے کام نہیں لیتے نا, اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانتے ہوتے تو ایسی بحثیں نہ کرتے. جس کو یہ پتہ ہے کہ اپنی پیدائش میں, اپنی جوانی میں, اپنے مرنے میں سب میں اللہ کا ہاتھ ہے تو ایسے جھگڑے نہیں کرتے. انا یصرفون کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں, یعنی کیسے ان کی عقل پلٹ گئی ہے, کیسے جو ہے وہ بہک گئے ہیں, کیسے بیوقوفی کا کام کرتے ہیں. الذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بالکتابی کتاب کو, یہاں پہ کتاب جو ہے وہ بیما اور ساتھ جو ارسلنا بھیجا ہم نے, کتاب کے ساتھ بھیجا ہم نے, بھی ساتھ اس کے رسولنا اپنے رسولوں کو. ہر کتاب کے ساتھ رسول آئے, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ انسٹرکشن مانیل ایسے ہی نہیں بھیج دیے, اس کو سکھانے کے لیے رسول بھی بھیجے. فسوف یعلمون تو عنقریب وہ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ جھٹلانے کا انجام, تکبر کا انجام, بحثیں کرنے کا انجام. اذ الاغلال جب طوق فی اعناقہم ان کی گردنوں میں ہوں گے, والسلاسل اور زنجیریں, یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے, کھینچے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے عذاب سے. فی الحمیم کھولتے پانی میں, ثم فی النار پھر آگ میں, یسجرون وہ جھونکے جائیں گے, جلانے کے لیے جھونکے جائیں گے. ثم قیل لہم پھر کہا جائے گا ان کو, اینا کہاں ہے جن کو, ما کنتم تشرکون تھے تم شریک ٹھہراتے. یعنی صرف سزا نہیں پھر ڈانٹا بھی جائے گا, کہاں ہے وہ اللہ کے سوائے جس کی تم عبادت کرتے تھے, کہاں ہے وہ جو تم اللہ کے سوائے جس سے تم دعا کرتے تھے, من دون اللہ اللہ کے سوائے. قالوا وہ کہیں گے ضلوا عنا گم ہو گئے ہم سے, یعنی پتہ نہیں چلے گئے کہیں, گم ہو گئے ہم سے. بلم بلکہ نہ تھے ہم, بلم نکن بلکہ نہ تھے ہم, ندعو ہم پکارا کرتے, من قبل شیئا اس سے پہلے کچھ بھی. جھوٹ کی عادت ہے نا جہنمیوں کو, دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے, جھوٹ کا پیچھا کرتے رہے, وہاں پہ بھی جھوٹ بولیں گے. ساری زندگی بت پرستی کرتے رہے, ساری زندگی شرک کرتے رہے, ساری زندگی قبر پرستی کرتے رہے,
ساری زندگی چاند ستارے جھاڑ پہاڑ کو پوچھتے رہے اور وہاں کہیں گے ہم تو کسی کو ہی نہیں پکارتے تھے پہلے. کذالک اسی طرح یضل اللہ بھٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ الکافرین کافروں کو. ذالکم یہ بات بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تفرحون فی الارض تم خوش ہوتے زمین میں یعنی تم اتراتے تھے زمین میں بغیر الحق بغیر حق کے ناحق خوش ہوتے تھے. و بما اور بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تمرحون اتراتے تم یعنی کیسے اتراتے تھے تم. اور یہاں پہ تمرحون میم روحا سے ہے. اس میں ایسے اترانا جس میں سامنے والے کو حقیر سمجھنے کے معنی آتے ہیں. تم سامنے والے کو ایمان لانے والے کو حقیر سمجھتے تھے اور تم اتراتے تھے. دیکھو تمہارا انجام. پھر ان سے کہا جائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. جہنم کے دروازوں کے بارے میں اور جنت کے دروازوں کے بارے میں ہم آلریڈی لے چکے ہیں. تو کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں نہیں ایگزٹ. فبئسا تو کتنا برا ہے مثوی المتکبرین ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں حق کا انکار کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ ایسے کمزور اور گمنام لوگ ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. اور کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے بارے میں نہ بتاؤں. ہر اکڑ مزاج بد اخلاق اور متکبر یعنی جنت میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے تھے لیکن ان کی ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور عمل کی وجہ سے توکل کی وجہ سے. اور صحیح مسلم میں ایک اور جگہ آتا ہے رائی برابر جس کے دل میں تکبر ہے جو جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو تکبر اتنی گھٹیا چیز ہے. تو اگر ہم کو جنت چاہیے تکبر کو ہٹا کر ہمبلنس کو اپنے اندر لانا ہے. فصبر بس صبر کریے. اب یہ تکبر کرنے والے متکبرین ایمان والوں کو جو ہے تکلیف دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے صبر کریے. ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے. کون سا وعدہ؟ نبیوں کے جو ہے کامیابی کا وعدہ, رسولوں کی مدد کا وعدہ, جنت جہنم کا وعدہ, متکبرین کو جہنم میں پہنچانے کا وعدہ, دشمنوں کی پکڑ کا وعدہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے صبر کیجئے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ پھر اگر ہم دکھائیں آپ کو بعد الذی بعض وہ چیز نعیدہم ہم ڈرا رہے ہیں ان کو جس سے یعنی عذاب, او نتوفینک یا ہم فوت کر دے آپ کو, فإلینا تو ہماری طرف یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے. یعنی جو آج سب انکار کر رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹنا ہے. یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ عذاب آئے یا نہ آئے یا عذاب آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے تو بھی پلٹنا سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے. یعنی ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹنا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسولاً کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے منہم ان میں سے بعض ایسے ہیں من قصصنا علیکا جن کو بیان کیا ہم نے آپ پر یعنی جن کے واقعے سنائے جن کا قرآن میں ذکر ہے. ومنہم اور ان میں سے بعض من جن کو لم نقصص علیکا نہیں بیان کیا ہم نے آپ پر یعنی کئی ایسے رسول بھی آئے جن کا بیان قرآن میں نہیں ہے. تو یہاں پر 1,24,000 کہا جاتا ہے کہ انبیاء اکرام آئے. تو اب یہاں پر کئی رسولوں کا اور نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کے علاوہ پر بھی کئی ایسے رسول اور نبی آئے جن کا ذکر نہیں ہے. ما کانا لرسول اور نہ تھا کسی رسول کے لیے ان یأتی بآیات کہ لاتا کوئی نشانی الا باذن اللہ مگر ساتھ اللہ کے اذن کے. یعنی جو نشانی کوئی کسی نبی کو دی جاتی اس میں بھی اس کا خود کا کی مداخلت نہیں ہے, وہ اللہ کے اذن سے لوگوں کو اللہ کی نشانی دکھاتا. فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ گیا امر اللہ حکم اللہ کا قُضِیَ بِالْحَقِّ فیصلہ کر دیا گیا ساتھ حق کے یعنی رسولوں کی مدد کی گئی اور انکار کرنے والی قوم کے اوپر عذاب آیا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ اور خسارے میں پڑ گئے وہاں المبتلون غلط کار. یہاں پہ مبتلون باطل پرست ہے جو رسولوں کو جھٹلائے. اللہ الذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے یعنی سمجھو کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جعل لکم الانعام اس نے بنائے تمہارے لیے مویشی. اونٹ گائے بھیڑ بکری کس نے بنائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیوں؟ لترکبوا تاکہ تم سواری کرو منہا ان میں سے ومنہا تأکلون اور ان میں سے تم کھاتے ہو. بکری بھیڑ گوشت بھی کھاتے ہو پھر دودھ بھی پیتے ہو. پھر دودھ سے
جو ہے بنے ہوئے پروڈکٹس بھی وہ کرتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے ان میں، کس میں؟ دودھ میں، کھال میں، بال میں، ہڈیوں میں. پھر ان سے دوائیاں بناتے ہو، ان سے گوشت میں. نشانیاں ہیں. کیا کیا نہیں کرتے تم. دیکھو جانور کی جو پوری چیزوں سے کیا کیا نہیں بناتے تم. جانوروں کی جو انٹسٹائنس کے آنت ہوتے ہیں اس سے مچھلی پکڑنے والے نیٹس بنتے ہیں، ٹینس اور بیڈمنٹن کے ریکٹس بنتے ہیں. سرجری کے دوران جو سٹچز لگانے والے دھاگے ہوتے ہیں وہ بھی انہی چیزوں سے بنتے ہیں. دیکھو کیا کیا فائدے نہیں اٹھاتے ہو تم. لکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں. کتنے فائدے ہیں؟ لتبلغوا، اور تاکہ تم پہنچو، علیہا ان پر، حاجتاً حاجت کو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے. یعنی جہاں تم جانا چاہتے ہو، جو تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس سے تم بنا لیتے ہو، پہنچ جاتے ہو. وعلیہا، اور ان پر، وعلی الفلک، اور کشتیوں پر، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو. ویریکم، اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتی ہے اپنی نشانیاں، یعنی بہت سی نشانیاں. دیکھو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تمہاری اوپر نعمتیں ہیں. اتنی بڑی بڑی کشتیاں، ایک تنکا پانی میں ڈالو ڈوب جاتا ہے. کشتی کیسے چلتی ہے؟ جب سائنس جاننے والے ہوں گے وہ کہیں گے آرکیمیڈس پرنسپل سے چلتی ہے. اللہ کا پرنسپل ہے، آرکیمیڈس نے ڈسکور کیا، جس سے کشتیاں چلتی ہیں. فَأَيَّا، پس کون سی، آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، تنکرون تم انکار کرو گے. کن کن چیزوں کا انکار کرو گے؟ دن پر، رات پر، ہماری پیدائش پر، اپنے دل پر، ڈائجیشن پر، کشتیوں پر، اینیملز پر، جانوروں سے تمہارے فائدہ اٹھانے پر، کھانے پر، پینے پر. کن کن چیزوں کا انکار کرو گے؟ افلم یسیرو، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. فرعون کا دیکھو، قوم عاد کا دیکھو، قوم سمود کا دیکھو، قوم شعیب کا دیکھو، قوم لوط کا دیکھو. کانو تھے وہ، اکثرا کثرت میں، کتنے زیادہ لوگ تھے وہ، اسٹرانگ بھی تھے، پاورفل بھی تھے. منہم ان میں سے، اشدہ وہ اور زیادہ شدید، قوتاً قوت میں، آثاراً فی الارض اور زمین میں، آثار کے اعتبار سے. زمین کے کنسٹرکشنز دیکھو آج بھی ہے اتنے سالوں کے بعد. فرعون کے محلات کام آئے، اس کے پیرامڈس کام آئے؟ نہیں آئے. وہ ٹاورز بنائے، بلڈنگز بنائے، ماؤنٹنز میں گھر بنائے. فما اغنی عنہم، پس نہ کام آیا ان کو، ما کانوا یکسبون جو کچھ تھے وہ کمائی کرتے. جس چیز میں زندگی لگا دی کچھ کام آیا؟ نہیں آیا. جب ان کے محلات، ان کے پیرامڈس، ان کے فورٹس، ان کے ٹاورز کام نہیں آئے تو تمہارے گھر، تمہارا سامان کیا کام آئے گا؟ انہوں نے بنایا، کیا وہ بچے؟ نہیں. کیا لیسن ملتا ہے؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم ہر دن کیا کیا بنانے میں نہیں لگے ہوئے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے. آخرت کی فکر نہیں ہے. نہ کثرت مال نے بچایا، نہ کثرت قوت نے بچایا. آخرت میں یہ سب کام آنے والا نہیں ہے. فلما، تو جب جاءتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، فرحوا تو وہ خوش ہوئے. کیا کہ دنیائی علم پر، اپنی دولت پر، اپنے پاور پر اترانے لگے کہ یہ رسول ہم کو کیا سکھائے گا. بما عندہم ساتھ ان کے پاس ہے، یا ان کے پاس تھا، من العلم علم میں سے. علم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک دنیائی ترقی جو دیتا ہے، دنیائی فائدے ملتے ہیں، اس کے رزلٹس فوری مل جاتے ہیں، جیسے ڈگری کے بعد نوکری مل جاتی ہے، ٹائٹل مل جاتا ہے، آمدنی مل جاتی ہے. اور ایک وہ علم ہے جو آخرت کا، جس کے فائدے جو ہے ہم کو آخرت میں ملیں گے. دنیا میں بھی آتے ہیں لیکن پرومیننٹ نہیں ہوتے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے علم کو پریفر کرتے ہیں، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، سیکنڈ والے علم پر، آخرت کے اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا والا علم ضروری ہے اور سیکنڈ والے علم کو امپورٹنس نہیں دیتے. اور روایتوں میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ سوکریٹس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس سے کہا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، تم جاؤ ان کے پاس، کچھ سیکھو ان سے. اس نے کہا ہم پہلے سے ہی بہت جانتے، ہم معزز لوگوں میں سے ہیں، ہمارے پاس بہت علم ہے. نارملی بھی جب دین کے علم کی طرف بلایا جاتا ہے، ایون ایک مسلمان کو جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، پی ایچ ڈی ہے، اسے جب کہا جاتا ہے کہ
تم دین کا علم حاصل کرو تو کہتا ہے پہلے سے میں بہت علم حاصل کر لیا، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے عالموں کی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. تو ایڈوکیٹڈ ہو کر ایسی باتیں کرنا کہ میرے لیے دین نہیں ہے، میں ایڈوکیٹڈ ہو کے نماز پڑھوں، میں ایڈوکیٹڈ ہو کے حجاب لوں، میں ایڈوکیٹڈ ہو کر داڑھی رکھوں، میں ایڈوکیٹڈ ہو کر ماں باپ کی اور شوہر کی اطاعت کروں. آج اگر دنیا کا علم دین سے آپ کو دور کر دیتا ہے، اکنامکس کا علم رکھنے کے بعد کیا انٹرسٹ سے بچوں؟ تو ایسا علم جو دین کے علم سے آپ کو دور کر دے وہ علم بیکار ہے. جو سائنس روٹیشن اینڈ ریولیوشن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں پہچانتا اور سٹل اپنے آپ کو اس علم کی وجہ سے بڑا سمجھتا ہے، تو ویسا علم بیکار ہے. تو یہ انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. وَحَاقَ بِهِمْ اور گھیر لیا ان کو ما کانو جو تھے وہ بھی اس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، یعنی اللہ کی عذاب کا مذاق اڑاتے، اللہ کی پکڑ کا مذاق اڑاتے، آخرت کا مذاق اڑاتے. فلما تو جب رأوا انہوں نے دیکھا بأسنا ہمارا عذاب، قالوا انہوں نے کہا آمنا ہی ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلے اسی پر، فرعون، وکفرنا اور کفر کیا ہم نے، بما ساتھ اس کے جو کننا تھے ہم بھی ساتھ اس کے مشرکین شرک کرنے والے. کب کہا یہ؟ جب عذاب دیکھ لیا، موت سے پہلے کا ایمان کا ایکسیپٹ نہیں ہوگا. فلم یکو ینفعہم بس نہ نفع دیا تھا ان کو، ایمانہم ان کے ایمان نے. کیوں؟ سزا دیکھنے کے بعد، عذاب دیکھنے کے بعد، موت قریب آنے کے بعد. لما رأوا جب انہوں نے دیکھا بأسنا عذاب ہمارا، سنت اللہ تعالیٰ کی، التی وہ جو قد خلت تحقیق گزر چکا، یہ طریقہ ہمیشہ سے اللہ کا ہے، یہ بدلے گا نہیں. کیا؟ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا ایکسیپٹ نہیں ہوگا. قد خلت فی عبادہ تحقیق گزر چکا اس کے بندوں میں. وخسرا اور نقصان اٹھایا، ہنالک اسی جگہ، الکافرون انجام دیکھ کر توبہ کی، ایمان لائے فائدہ نہیں ہوگا، اور اسی جگہ وہ ہوگا. اب یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دنیا میں علم پر اتراتے تھے، یعنی دنیا کے علم کو پریورٹی دیتے تھے، اور دنیا کے علم ان کو اللہ کے قریب نہیں لے جاتی تھی، اس کے باوجود اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اسی میں بزی رہتے تھے، آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی. تو یہاں پر جو ہم پوری زندگی علم حاصل کرنے میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے کیا ہے، ایک غور و فکر کرنا ہے، بیٹھنا ہے، سوچنا ہے. I want every one of you to sit کہ compare how much time, how many efforts are we spending in our and our families دنیا کا علم، اور پھر اس کو ہم اللہ کے قرب کے لیے اور آخرت کے لیے کتنا استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا علم فائدہ مند کرے، کیونکہ علم نافعن کے لیے ہمیشہ دعا کرنا ہے، یا علم سے ہمیں فائدہ ہو ہمیشہ، یا علم کے بعد کہ وہ تکبر سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين